اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرمان الہی نمبر 16، نماز قائم کرنے کا حکم۔ نماز فارسی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ صلاۃ ہے۔ صلاۃ کے لغوی معنی دعا کرنا، التجا کرنا، درخواست کرنا، قریب ہونا۔ اسلامی اصطلاح میں نماز سے مراد اللہ تعالیٰ کے حضور خاص وقت میں خاص طریقے کے ساتھ دعا اور التجا کرنا، توحید اور رسالت کی شہادت کے بعد اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز اسلامی عبادت میں اہم ترین رکن ہے جو ہر عاقل بالغ مرد، عورت، امیر، غریب، تندرست ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا تو بیٹھ کر ادا کر لے، اور اگر بیٹھ کر ادا کرنے کی طاقت بھی نہ ہو تو لیٹ کر ادا کر لے، بلکہ سر کے اشارے سے بھی یہ فرائض ادا کیا جا سکتا ہے۔ نماز مخلوق کا اپنے دل، زبان، ہاتھ اور پاؤں سے اپنے خالق کے سامنے عبودیت اور بندگی کا اظہار ہے۔ خالق کائنات کی احمد و ثنا اور اس کی عظمت، کبریائی اور توحید یکتائی کا اقرار ہے۔ نماز خالق مخلوق کے درمیان وابستگی کا ذریعہ ہے، بے قرار روح کی تسکین اور مایوس دل کی دعا ہے۔ نماز دلوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد پیدا کرتی ہے اور مقصد حیات کا احساس دلاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار نماز قائم کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ پس نماز قائم کرو، بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ نمبر 2، اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ نمبر 3، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نمبر 4، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے کہ وہ نماز قائم کریں۔ نمبر 5، سب نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے کھڑا رہا کرو۔ نمبر 6، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ حدیث مبارک میں بھی نماز پڑھنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔ حدیث نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ حدیث نمبر 2، ترمذی شریف میں ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کافرانہ روش اختیار کی۔ حدیث نمبر 3، جو شخص پابندی کے ساتھ اچھی طرح نماز پڑھے گا، قیامت کے روز نماز اس کے لیے نور اور ایمان کی دلیل ہوگی اور نجات کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بھلا بتاؤ اگر تم میں سے کسی شخص کے
دروازے پر نہر ہو جس سے وہ روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہو، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچول باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے فرمایا کہ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے کی سزا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ محمد السلام نے نماز کا منظر میں ایک حدیث کی تحریر کی ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر بلا عذار نماز نہیں پڑھتا اس کو مندرجہ ذیل عذابوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، اس کی عمر کی برکت کم ہو جاتی ہے، صلاح کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، جو نیک اعمال وہ کرتا ہے اس کا اجر نہیں ملتا، اس کی دعا آسمان کی طرف نہیں اٹھائی جاتی، اس لیے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، صلاح کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، موت کے وقت ذلت سے بھوکا اور پیاسا مرتا ہے، قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے، قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے اور رات دن چنگاریوں پر پلٹ کھاتا ہے، قبر میں ایک کالا سانپ اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہوتے ہیں، اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے، اگر اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو فجر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک ڈستا ہے، اگر ظہر کی نماز ضائع کی تو عصر تک ڈستا ہے، اور اگر عصر کی نماز ضائع کی تو غروب آفتاب تک ڈستا ہے، پھر مغرب کی نماز ضائع کرنے پر عشاء تک ڈستا ہے، جب وہ ایک دفعہ ڈستا ہے تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں ٹھنس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ذوالجلال تمام مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عذاب قبر، عذاب دوزخ سے بچائے، آمین۔